ایک دعا سکھا رہا ہوں، حلال جو چیز بھی چاہیے اللہ دے گا۔ اچھی بیوی چاہیے، اچھا شوہر چاہیے، اچھی دکان چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اچھی روزی چاہیے، اچھی زمین چاہیے، اچھا پارٹنر چاہیے، جو چاہیے اللہ دے گا۔ پڑھیے میرے ساتھ، یا رزاق ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے پیارے رزاق، ہمیں روزی دیجیے، آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ سلف صالحین یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ یہاں روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہاں روزی سے مراد ہر قسم کی جائز حاجتیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری مخلوق میں سے جس کی جو جائز حاجت ہو تو اس کی پوری فرما، آمین۔ اس سبق میں اپنی حاجت پوری کرانے کا نبوی نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے کہ اس دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو یا مخلوق میں کسی سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس طرح دعا کرے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھلائی ہے۔ اب وہ دعا کے عربی جملے میرے ساتھ پڑھیے آپ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم اسألک اللہ تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا لی۔ یہ عربی کے جملے ہیں، میں ترجمہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ ترجمہ بھی بہت شاندار، بہت جاندار ہے۔ ترجمہ پڑھیے، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے حلم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کو لازم کرنے والی ہیں اور جن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقینی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ہر نیکی میں سے حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیں،
اور نہ کوئی فکر غم جسے آپ دور نہ فرما دیں، اور نہ ہی کوئی ضرورت باقی چھوڑیے جس میں آپ کی رضامندی ہو، جسے آپ میرے لیے پورا نہ فرما دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے بعد اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو چاہے مانگیے اسے ملے گا انشاءاللہ۔ 3 دعائیں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی ہے، اور یہ کہا نبی جی یہ پڑھتے رہیے۔ وہ 3 دعائیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 پڑھیے میرے ساتھ، رب اغفر، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2 ورحم، اے میرے پیارے اللہ مجھ پر رحم کیجئے۔ نمبر 3 وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اس کے اندر معرفت کے، مغفرت کے، سعادت مندی کے، محبتوں کے سمندر ہے، سمندر جو اللہ اپنے نبی کو پڑھوا رہا ہے۔ اس میں کچھ ہے جو اللہ پڑھوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، کہیے آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ علی، کسی ظالم بادشاہ یا کوئی خوف تجھے ہو، یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنا۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، انی اعوذ بک من شر عبادک۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، وہ اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں کا اور عظیم عرش کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ مضمون حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 412 پر موجود ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لکھا ہے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہ تعالی ہر شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، کہیے آمین۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس لیے بہت پڑھیے۔ اللہ تعالی جنت کے خزانوں میں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث والا مضمون یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔